الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ انہوں نے قسم کھائی کہ تمہارے پیٹ پھیرنے کے بعد میں تمہارے بتوں کی درگت بناؤں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے معاملہ کیا ہے، بلا شبہ وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ کل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور درس قرآن کا سلسلہ اس جگہ تک پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ لوگ میلے میں گئے تو انہوں نے مندر میں جا کر بتوں کو توڑ دیا، اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بت تھے سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گھر آ گئے۔ یہاں پہنچ کر علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور 360 بت جو رکھے ہوئے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے، یعنی جو لکڑی تھی چھوٹی سی، اس کے اشارے سے گرا دیتے تھے اور کہتے تھے جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ پڑھتے تھے، ایک اشارہ کرتے تھے، وہ بت نیچے گر جاتا تھا، اور قسم قسم کے بت تھے۔ اس میں وہ بت بھی موجود تھے جس کو ود، سوا، یعوق وغیرہ کہا جاتا ہے۔ 5 بت جو سب سے پہلے پوجے گئے، سب سے پہلے جس کی پرستش ہوئی اور سب سے پہلے جن بتوں کو پوجا گیا وہ یہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوجے جاتے تھے۔ میں نے گزشتہ بتایا یہ 5 بڑے بڑے اللہ والے تھے حضرت شیش کے زمانے میں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں حضرت شیش کے بیٹے تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کی مورتیاں بنا کر دے دی شیطان نے، پھر لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اور اس پوجا کی شروعات اور مورتی کی شروعات وہاں سے ہوئی، اور بڑھتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج تک موجود ہے، آج تک موجود ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کو توڑا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مسئلہ یہ نہیں نکلتا کہ ہم مسلمان کسی کے بت کو اور کسی کے معبودوں کو ہم توڑ دیتے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی کے بت کو بھی گالی نہ دو، کسی کے معبودوں کو تم گالی تک نہ دو۔ توڑنے کی بات تو بہت دور رہی، اس سے ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملتا کہ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر دیتے۔ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
کہ ہم کسی کے معبودوں کو توڑیں گے نہیں. جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو لوگ جہاں مسلمان اور غیر مسلم سب ساتھ میں رہتے ہیں اور ہمارے وطنی بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں کے مندروں میں جا کر ہم کسی بت کو نہیں توڑیں گے، بلکہ کسی بت کو برا بھلا بھی نہیں کہیں گے. چاہے ان کے کیسے بھی بھگوان ہو، کچھ بھی ہو، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. الغرض شریعت مطہرہ نے اتنی احتیاط برتی ہے. تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے یہ مسئلہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کے بت توڑ دے، کسی کے معبودوں کی توہین کر دے، کسی معبودوں کو برا بھلا کر دے. نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے اور اس طرح رہنا ہے کہ آپس میں فتنے پیدا نہ ہو. الغرض ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. یہ لوگ میلے سے واپس آئے. ان لوگوں کی عادت تھی کہ یہ لوگ سیدھے آتے تھے مندر میں، پوجا پاٹ کرتے تھے اور پھر گھر چلتے تھے. مندر کا دروازہ جب کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، اور کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی گردن نہیں. ہاں البتہ ایک بڑا بت ہے جو سلامت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر ایک کلہاڑا رکھا ہوا ہے. اب آپس میں چمی گویا ہونے لگی، آپس میں ذکر کرنے لگے، ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے لگے کہ کس نے توڑا ہوگا، یہ کیا حالت کر دی. اور غصے بھی ہو رہے ہیں. جب دھرم کی بات آتی ہے تو بڑے غصے ہو جاتے ہیں لوگ. دھرم کی بات آتی ہے تو بہت غصے ہو جاتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ آدمی نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے اور ایسے کام کر جاتا ہے جس سے پوری قوم کو نقصان پہنچتے ہیں. الغرض تو دھارمک جب بات آتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں. جیسے آج کل کے بہت سارے لوگ ہیں، جذبات میں آ کر نہ معلوم کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں، جس سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ملک بدنام ہو رہا ہے. اور آج نہیں کل نہیں تو پرسوں نہیں تو پرسوں، سال 2 سال کے بعد بڑے نقصان دیکھیں گے، بڑے نقصان دیکھیں گے. اور پوری دنیا میں ہماری بے عزتی تو ہو رہی ہے، وہ ہو ہی رہی ہے. الغرض تو یہ لوگ آپس میں چرچا کرنے لگے کس نے توڑا ہوگا، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. الغرض اس میں سے کسی نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. ان لوگوں نے کہا کہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ لوگ دیکھیں ان کو. کیا فرمایا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے جس کو یہ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ کبھی کبھی اس کی زبان سے یہ بات نکل جاتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ میں خطرناک معاملہ کرنے والا ہوں، تمہارے بتوں کے ساتھ میں اس کی درگت بنانے والا ہوں، اس کی خبر لینے والا ہوں. لیکن ہم مذاق سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ایسا ہی بول رہا ہے، غصے میں بول رہا ہے، طیش میں آ کر بول رہا ہے، ہم اس کا مانتے نہیں اس لیے بول رہا ہے. ہم تو مذاق سمجھے تھے، لیکن یہ حقیقت میں اسی نے کیا ہے. چنانچہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے اس نے کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ اس کو دیکھے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لیجئے اگر یہ بولتے ہیں.
کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی شخص ہے اس کو سامنے کیا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اس کے جرم کی پاداش میں اس کو تکلیفیں دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا، لایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، مندر میں لایا گیا اور کہاں پوچھا ان بتوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا کہ میں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، سیدھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کا بڑا ہے، کھلارا اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے سب ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ سلامت ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اسی نے مارا ہوگا، اسی نے توڑا ہوگا، آپ اسی سے پوچھ لیجئے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ ان سے کوئی بات کہتے تو صحیح بات ان کی زبان سے نہ نکلتی۔ حضرت ابراہیم ان سے پوچھتے کہ بت بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، تو وہ کہتے ہیں بولتے ہیں، نہ بولتے تمہیں کیا ہے؟ بت مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مدد کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، ہم تو اس کی پوجا کریں گے، الٹا بولتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، ان کی زبان سے وہ بات نکلوانی تھی اور نکل ہی گئی ان کی زبان سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا یہ بڑا ہے، اسی سے پوچھ لیجئے، اسی نے توڑا ہوگا مجھے لگتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اور حضرت ابراہیم نے کہا اگر یہ بولتا ہے تو پوچھے، یہ بولتے ہیں تو پوچھے ان سے، تمہارا معبود ہے، تم اس کو پوچھتے ہو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان لوگوں نے اپنے اندر غور کیا، اپنے دلوں میں غور کیا، اور آپس میں کہنے لگے کہ تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا، پھر وہ کہنے لگے کہ تو ابراہیم جانتا ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ایسے معبودوں کی جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ذرہ برابر بھی۔ کیا کہا؟ ان لوگوں کی زبان سے نکل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھے، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے اچھی طرح، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں مدعا آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم اس کو پوچھتے کیوں، اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ پتھر ہیں جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر تم اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچا بھی، ان کے دل میں بات آئی بھی کہ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، سچا ہے، یہ بولتے بھی نہیں، یہ نقصان پہنچا نہیں سکتے، یہ فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن سے ان لوگوں کو نقصان پہنچا تو انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ کوئی ایسی چیز تھی جس سے ان کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو اس کو بت بنا کر اس کو پوجنے لگ گئے، سانپ کو پوج رہے کیونکہ یہ نقصان پہنچاتے تھے۔ پہلے زمانے کے اندر جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں سانپ کی شکل میں آتے تھے اور ان سے باتیں بھی کرتے تھے، جو یہ نجومی ہوتے تھے، یہ بڑوے لوگ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ ان کو معبود سمجھنے لگے، ان کو دودھ پلانے لگے، اور کوئی ایسی چیز جن سے ان کو فائدہ پہنچتی تھی اس کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ آپ دیکھیں شرمگاہ کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، غیر مونس کی یعنی عورت کی شرمگاہ کو انہوں نے معبود بنایا ہو، اس کی پوجا کر رہے ہیں، لنگ کی پوجا کر رہے ہیں،
جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہوا دکھا تو اس کو معبود بنا دیا، اور 33 کروڑ معبود انہوں نے بنا لیے۔ 33 کروڑ، ذرا سوچیں، اتنے زیادہ معبود انہوں نے رفتہ 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 کر کے بنا لیے، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ الغرض، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ اب آگے دیکھیں، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، اس سے میں بیزار ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو اس سے بیزار ہوں اور اس سے میں بری ہوں، جس کو تم پوچھتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور تم کو عقل رکھنی چاہیے، تم کو عقل ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں بھی معبود بنانے کے قابل اور پوجا کرنے کے قابل ہے۔ جب آدمی سے کچھ نہیں بنتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دھمکیاں دیتا ہے، جان سے مار دیں گے، جیل میں بھیجوا دیں گے، کیس کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناحق ہوتے ہیں، بے قصور ہوتے ہیں سامنے والے، پھر بھی بہت ساری تکلیفیں اور نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حال کس کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ ان کو سزا دینے اور ان کو تکلیف دینے کی سوچنے لگے۔ اب دیکھیں، یہ رفتہ رفتہ بات نمرود تک پہنچ گئی۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، ظالم و جابر، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، اپنے آپ کی پرستش اور پوجا کراتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کراتا تھا، یہ بات اس کی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہ بدبخت وہ آدمی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک ہے فرعون اور ایک ہے نمرود۔ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور فرعون کے متعلق تو قرآن میں ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، لوگوں کو یہ کہتا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ نمرود اس بدبخت نے لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا اور اپنی طرف سجدہ کرانے لگا، اپنی طرف رجوع کرنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی دربار میں آتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہی بادشاہ ہے کہ جس نے سر کے اوپر سب سے پہلے تاج رکھا۔ اس سے پہلے بادشاہ لوگ تاج نہیں رکھتے تھے، یا تو کپڑا سر پر ڈالتے تھے یا بغیر کپڑے کے رہتے تھے، لیکن سب سے پہلے تاج بنا کر جس نے پہنا یہ نمرود ہے۔ اس کی حکومت دریائے دجلہ اور فرات اور یہ عراق کا جو علاقہ ہے سب کا سب یہ اسی کا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے باپ دادوں میں سے کنعان نے اس کو بسایا تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا قلعہ بنایا تھا اور اطراف میں اس کی دیواریں بنائی تھی جس میں لاکھوں لوگ رہتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا اس بستی کے اندر 5 لاکھ سے 5 لاکھ 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان لوگ رہتے تھے، اتنی زیادہ آبادی تھی، اور ان سب پر یہ حکومت کرتا تھا، اور دور دراز تک اس کا رعب و دبدبا تھا، کوئی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنا ظالم و جابر آدمی تھا، باتوں باتوں میں قتل کر دینا، باتوں باتوں میں تکلیف پہنچانا، یہ اس کی عادت تھی۔ الغرض، اس بدبخت کی عدالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ اور کیس پہنچا۔ اس نے کہا کہ حاضر کیا جائے ابراہیم کو۔ کون ہے یہ شخص؟ حضر کا بیٹا ہے، حاضر کو ہماری عدالت میں۔ پولیس گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کی یعنی نمرود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے سوالات شروع کیے۔ سب سے پہلے یہ کیا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے
کہ جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے، تم نے سجدہ نہیں کیا، اتنی بھی عقل کے تمیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالکل مجھے عقل اور تمیز ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، میں اپنے پروردگار کے سامنے کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوں، کہا کہ ہم حاکم کے سامنے نہیں جھکتے، ہم احکم الحاکمین کے سامنے جھکتے ہیں، جو حاکموں کا بھی حاکم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ نمرود نے پوچھا پھر تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب اللہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ جلانا اور مارنا کوئی بڑی بات ہے، میں بھی جلا سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ سپاہیوں کو کہا کہ دو قیدیوں کو لے کر آؤ، ایک وہ قیدی جس کو قتل کرنے کا اور پھانسی دینے کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، اور ایک وہ قیدی جس کو رہا کرنا ہے اور اس کا رہا ہونے کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے، دونوں کو حاضر کیا جائے۔ دونوں حاضر ہوئے، تو جس کو قتل کرنا تھا اور جس کو پھانسی پر لٹکانے کا وارنٹ جاری ہو چکا تھا، اس کو کہا تم کو آزادی ہے، تم نکل جاؤ۔ وہ نکل گیا اور کہا دیکھا جو مرنے والا تھا اس کو میں نے بچا دیا۔ اور پھر کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو چھوڑنے کا اور قید سے آزاد کرنے کا وارنٹ ہے، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تلوار دی یا اپنے پولیس اور اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرا رب مارتا اور جلاتا ہے، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے سکتے تھے، لیکن جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب جاہل رات خاموشی اختیار کی۔ اس کا جواب نہیں، کیونکہ اس کو بالآخر شکست کھانا ہی تھا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی باطل فرقہ والا، کوئی آدمی ہمیں کسی سوالوں میں الجھانے کی کوشش کرے تو ہمیں کبھی جواب دینے والا نہیں بننے کا، کچھ ایسا کر کے خود سائل بن جاؤ، سوال کرنے والے بن جاؤ۔ ہمیشہ کوئی سوال کرے تو جواب دینے کے بجائے ان کے سوال میں سے کوئی سوال نکال کے اس کو سوال کرو، پھر وہ شکست کھا جائے گا۔ تم جواب دیتے رہو گے، وہ سوال کرتے رہیں گے، تمہیں وہ شکست دیتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، تم جواب دیتے رہو گے، وہ نئے سوال پیدا کریں گے۔ بات کیا ہوتی ہے کہ آگے سے کچھ سوال اور جواب وہ اپنے ذہن میں بٹھا کر آتے ہیں، پھر وہ سوالات کرتے ہیں تاکہ تم کو شکست دے سکے۔ تو ہمیں کبھی کوئی ہلکا سا جواب دے کر انہی کے سوالوں میں سے سوال پیدا کر کے ان کو سوال کرو، پھر وہ شکست کھا کے نکل جائے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو ایک کام کر، مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں ڈبو کے دکھا دے۔ تب دائیں بائیں سائیں کرنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، کیا کیا جائے، کوئی جواب نہیں بنا۔ تو اس نے پھر اپنی بات دوہرائی۔ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دیا جائے اور تمہارے معبودوں کی مدد کی جائے، بلا شبہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ دیکھو کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ کبھی مدد چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مدد کریں۔ معبود بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت پڑے، ایسے بھی خدا ہوتے ہیں۔ یہ بولنے پر جب آتے ہیں ان کو کچھ بھان ہی نہیں رہتا کہ ہم کو کیا بولنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے۔ یہ کہہ اٹھے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، تو پھر جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ معبود رہے کہاں سے؟ یہ معبود ہی نہیں رہتے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود نے وارنٹ جاری کر دیا، اس کو چلاؤ۔
اب آگے کیا قصہ بنا انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے ساتھ